السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرعی مسائل کی اس نشست میں کچھ سوالات کے جوابات پیش کیے جا رہے ہیں۔ امید ہے کہ آپ لوگ غور سے سماعت فرمائیں گے اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک سوال ماہم ممبئی سے سید عارف صاحب نے بھیجا ہے۔ وہ پوچھ رہے ہیں کہ سید پور بدانیوں میں شادی کے موقع پر ایک رسم گود بھرائی چلی ہے، کیا یہ جائز ہے یا ناجائز و گناہ ہے؟ فلمی اسٹائل میں گود بھری جاتی ہے، اس کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ عارف صاحب، آپ کا جواب یہ ہے کہ جہاں تک ہماری معلومات ہے، سید پور میں جو رسم گود بھرائی کی ہے وہ یہ کہ رخصتی سے پہلے کچھ خواتین جاتی ہیں اور نئی دلہن کی گود میں کچھ فروٹس یا ڈرائی فروٹس، میوہ جات وغیرہ بھرتی ہیں، رکھتی ہیں اور اس سے یہ نیک فالی لیتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس دلہن کی گود کو ہرا بھرا رکھے۔ اگر واقعتاً رسم اتنی ہی ہے تو اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، جائز ہے، اس لیے کہ خواتین اس دلہن کے پاس جا رہی ہیں، ان میں کوئی غیر محرم وغیرہ شامل نہیں ہوتا ہے اور یہ اپنے اس عمل سے ایک نیک فالی کر رہی ہیں، نیک فال لے رہی ہیں، نیک شگون لے رہی ہیں۔ نیک شگون لینا جائز ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے، لہٰذا اس رسم میں بھی کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہوگی اور یہ شرعاً جائز ٹھہرے گی۔ اگر اس کے علاوہ کوئی اور خرافات شامل کر لی گئی ہے جو میرے علم میں اب تک نہیں آئی تو پھر ہو سکتا ہے کہ حکم بدل جائے، لیکن اگر اتنی ہی رسم ہے تو اس میں کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے۔ ایک سوال توقیر صاحب نے پوچھا ہے کہ اگر جماعت کے ساتھ نماز میں آخری رکعت ملی تو باقی رکعتوں کو کس طرح ادا کیا جائے؟ جماعت کے ساتھ آخری رکعت ملنے کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ وہ نماز 2 رکعت والی ہے یا 3 رکعت والی ہے یا 4 رکعت والی ہے۔ آخری رکعت آپ کو ملی ہے، امام صاحب کے ساتھ آپ نے ان کی اقتداء میں نماز ادا کی ہے 1 رکعت، اب باقی آپ کی 3 بچی ہیں یا 2 بچی ہیں یا 1 بچی ہے۔ یہ الگ الگ نمازوں میں رکعتوں کی تعداد الگ الگ ہو سکتی ہے، لیکن 1 رکعت جو امام کے ساتھ آپ نے پڑھی، اس کے بعد جب آپ کھڑے ہوں گے تو آپ کو ثنا پڑھنا ہے، ویسے ہی قرات کرنی ہے جیسے آپ کو پہلی رکعت کی کرنی تھی۔ اب اس کے بعد رکوع کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے، مگر چونکہ ایک امام کے ساتھ آپ پڑھ چکے ہیں اور یہ آپ کی حقیقتاً دوسری رکعت تھی، اس لیے آپ کو اب قاعدہ کرنا ہے۔ اگر ایک ہی رکعت بچی ہے تو آپ کی نماز مکمل ہو گئی، اور اگر 3 رکعت والی نماز ہے تو یہ آپ کی 2 رکعت ہوئی، یہاں آپ نے قاعدہ اولیٰ کیا اور قاعدہ اولیٰ کے بعد پھر جب آپ کھڑے ہوں گے اتحیات پڑھ کر، تشہد پڑھ کر، تو اپنی تیسری رکعت میں قرات ویسے ہی کریں گے جیسے دوسری رکعت میں آپ کو کرنی تھی۔ اس کے بعد قاعدہ اخیرہ کریں گے اور سلام پھر لیں گے۔ اور اگر 4 رکعت والی نماز ہے تو پھر تیسری رکعت کے بعد بیٹھیں گے نہیں، قاعدہ نہیں کریں گے، بلکہ کھڑے ہو جائیں گے، چوتھی رکعت پوری پڑھیں گے، پھر قاعدہ اخیرہ کریں گے۔ خلاصہ یہ ہے کہ امام کے ساتھ پڑھنے کے بعد جب آپ اپنی بقیہ رکعتیں پوری کریں گے، بقیہ نماز پوری کریں گے، تو اس میں پہلی رکعت سمجھ کر قرات کریں گے، اگرچہ ترتیب کے اعتبار سے وہ دوسری ہو گئی ہے۔ ہاں، قاعدہ کرتے وقت یہ خیال رکھیں گے کہ اگر 2 رکعتیں ہو رہی ہیں اور ہمیں قاعدہ اولیٰ 2 رکعتوں پر کرنا ہے تو قاعدہ اولیٰ کے لیے آپ کو بیٹھنا ہے۔ قرات کرتے وقت یہی خیال رکھنا ہے، قرات کرتے وقت یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ ہماری پہلی رکعت کی طرح ہے، یعنی قراءت پہلی رکعت کی طرح ہوگی اور قاعدہ آپ کو رکعتوں کی تعداد کے حساب سے کرنا ہوگا۔
अब दूसरी रकात 2 रकात वाली नमाज में है या 3 रकात वाली नमाज में है या 4 रकात वाली नमाज में है, ये आप देख लीजिए। बाकी सारी तफसील इसी खुलासे के तहत होगी कि क़िराअत पहली समझ कर करना है और क़ादा तरतीब के एतबार से होना है। एक सवाल जोया ज़िला अमरोहा यूपी से आया है, मोहम्मद अहमद साहिब ने भेजा है। वो अच्छा सवाल उन्होंने किया है। वो पूछते हैं कि आजकल घरों में जो हम घंटी लगाते हैं, रिंग लगाते हैं, कोई आने वाला आता है, घंटी बजा देता है और हम समझ जाते हैं कि कोई दरवाज़े पर है, फिर हम दरवाज़ा खुलवा देते हैं या खोल देते हैं। ये घंटी लगाने का शरई हुक्म क्या है? इसलिए कि एक हदीस पाक में आया है कि जिस घर में घंटी हो उस घर में रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते हैं। जवाब ये है आपका अहमद साहब, इसमें कोई शक नहीं कि हदीस पाक में ये आया है कि जिस घर में जरस हो उस घर में रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते। जिस काफ़िले में घुंघरू की आवाज़ें हो रही हों उनके साथ फरिश्ते नहीं चलते। इसी तरह जिस औरत ने अपने पैर में या गर्दन में या हाथ में घुंघरू वाले ज़ेवरात पहन लिए हों कि उसके पहुँचने की आवाज़ उसके ज़ेवरात से, उसके घुंघरूओं से उसको लोग पहचान रहे हैं, उसके वजूद को समझ रहे हैं, इन सब के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है और इन सब के लिए हदीस में वईदें आई हैं। लेकिन उन अहादीस का ये मतलब नहीं है जो आप समझ रहे हैं। वो सवाल जो आपने किया कि वो घर जिसमें घंटी लगवा ली जाए उसमें रहमत के फरिश्ते कैसे आएंगे, देखिए वहाँ उस वक्त का जो माहौल था, उस वक्त का जो मुआशरा था, उसको समझने की कोशिश कीजिए ताकि आप हदीस को उसकी रोशनी में समझ सकें। उस वक्त औरतें घुंघरू वाले ज़ेवरात पहनती थीं अपने पाँवों में, अपने गले में, अपने हाथों में, ताकि वो अपनी उन आवाज़ों से दूसरों को अपनी तरफ मुतवज्जे कर सकें, दूसरों को अपने वजूद का एहसास दिला सकें कि हम यहाँ मौजूद हैं या कोई औरत भी यहाँ हैं, जिसकी वजह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। और ऐसा कहीं नहीं मिलता कि उस वक्त इस तरह का कोई रिवाज हो कि घरों में घंटियाँ लटकाई जाती हों या घरों में घुंघरू लगाए जाते हों। हाँ, नाक़ूस जो उनकी इबादत के औक़ात बताता था, जो ख़ास औक़ात में मंदिर या गिरजा घरों में बजता था, इबादत गाहों में बजता था, वो एक अलग चीज़ है। बहरहाल, तो इस हदीस पाक का मतलब जिसके ताल्लुक़ से आपने पूछा है कि हदीस पाक में आया है कि जिस घर में जरस हो उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते, तो इसका मतलब ये है कि जिस घर में घुंघरू वाली औरतें हों उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते। यानी उनके गलों में, उनके हाथों में, उनके पैरों में घुंघरू हों, आवाज़ कर रहे हों और वो अपने वजूद का एहसास दिला रही हों, तो औरतों को उन ज़ेवरात से बचना चाहिए जिनमें छोटे छोटे घुंघरू लगे हुए हों। बहरहाल, उससे दूसरों को ये एहसास होता है कि यहाँ कोई ख़ातून है और दूसरे उसकी तरफ मुतवज्जे होते हैं, इसलिए इस तरह के ज़ेवरात पहनने को फ़ुक़हा ने मकरूह लिखा है। ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि वो घंटी जो हम लोग किसी की आमद की इत्तला के लिए लगाते हैं वो घंटी भी नहीं लगाई जा सकती। वो घंटी उस हुक्म में नहीं है, इसलिए कि वो किसी की आमद की इत्तला देने के लिए होती है ताकि घर वालों को ये समझ में आ जाए कि कोई दरवाज़े पर आया है और दस्तक दे रहा है। अब आप ख़ुद गौर कीजिए कि दस्तक देने में भी तो जब हम किसी के दरवाज़े पे दस्तक देंगे, उसके दरवाज़े पर लगी हुई लोहे की ज़ंजीर बजाएंगे, तब भी तो वही आवाज़ पैदा होगी। तो अगर ये मतलब है जो आपने समझा, तो सिर्फ घंटी ही नहीं बल्कि वो आवाज़ तो उसमें भी पैदा होगी। तो इसका मतलब ये होगा कि फिर उसको भी मना कर दिया जाए कि नहीं, दस्तक न दी जाए ज़ंजीर बजाकर, आप सिर्फ हाथ से किवाड़ पर मारिए, इसी तरह दस्तक दीजिए। ऐसा नहीं, मतलब इतना है, हदीस का मतलब ये है कि जिस घर में जुलजुल वाली ख़वातीन हैं, जिन घरों में इस्तेमाल किए जाते हैं, ख़वातीन इस्तेमाल करती हैं घुंघरू या वो चीज़ें, घंटे, छोटे वाले घंटे जो होते हैं बजते हैं, उनमें आवाज़ निकलती है, जो बजते हैं वो औरतें इस्तेमाल करती हैं अपने कानों में या अपने हाथों में या अपने पैरों में, जिनसे उनके कदम रखने से, उनके हिलने जुलने से, हरकत करने से आवाज़ पैदा हो और लोगों को ये मालूम हो कि यहाँ कोई है।
اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور گھر میں کوئی بھی عورت اس طرح کے زیورات کا استعمال نہ کرے، اس طرح کے گھنگروؤں کا استعمال نہ کرے۔ اس لیے فرمایا رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے جس میں گھنٹیوں کی آوازیں ہوں، یعنی گھنگروؤں کی آوازیں ہوں۔ جرس کا کلمہ استعمال کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ امید ہے کہ آپ اپنے سوال کا جواب سمجھ گئے ہوں گے۔ انہی کا ایک دوسرا سوال ہے، یہ پوچھتے ہیں کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اس لڑکی سے، اس عورت سے شادی کرو جس میں زیادہ ولادت کی صلاحیت ہو، زیادہ نسل بڑھا سکے، ایسی عورت سے شادی کرو۔ تو نکاح سے پہلے ہمیں یہ کیسے معلوم ہوگا کہ کون سی لڑکی ایسی ہے کہ جس میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ نسل انسانی زیادہ بڑھا سکتی ہے؟ احمد صاحب، آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں، نکاح کا ایک خاص مقصد نسل انسانی کو بڑھانا، نسل انسانی کی افزائش اور بقا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ حکم صادر فرمایا ہے کہ ان عورتوں سے، ان خواتین سے، ان لڑکیوں سے شادی کرو جن کے اندر یہ صلاحیت ہو کہ وہ زیادہ سے زیادہ نسل انسانی کی افزائش کریں۔ اس فرمان میں جہاں ایک طرف وہ حکم ہے جو آپ نے سمجھا ہے، دوسری طرف یہ بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ نکاح کا مقصد اولاد ہونا چاہیے، نکاح کا مقصد نسل انسانی میں اضافہ ہونا چاہیے۔ اس مقصد پر توجہ دی جائے کہ ہمیں نسل انسانی میں اضافہ کرنا ہے۔ اسی لیے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عورت سے شادی کرو جس میں افزائش نسل کی زیادہ صلاحیتیں ہوں۔ آپ پوچھ رہے ہیں کہ یہ کیسے پتہ چلے گا کہ اس میں افزائش نسل کی زیادہ صلاحیتیں ہیں، ابھی تو ہم نے اس سے شادی ہی نہیں کی ہے۔ اس کے لیے شارحین نے حدیث کی تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ وہ خواتین جن سے آپ نکاح کرنے جا رہے ہیں، وہ لڑکیاں جن سے آپ نکاح کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں، ان کی خالہ یا ان کی بڑی بہن کی شادی ہو چکی ہو یا ان کی نانی، ان خواتین کو دیکھا جائے کہ ان کے یہاں اولاد کتنی ہیں۔ اگر وہاں یہ چیز پائی جا رہی ہے تو آپ سمجھیں کہ ان میں بھی وہ اثرات ہوں گے۔ یعنی زیادہ اولاد ہوگی یہ پتہ کیسے چلے گا؟ خالہ کو دیکھ کر، بڑی بہن کو دیکھ کر، اس کی بہن خلیری بہن کو دیکھ کر، اس کی نانی کو دیکھ کر یہ پتہ لگایا جا سکتا ہے۔ عام طور سے ایسا ہوتا ہے کہ اگر ان کے اندر زیادہ افزائش نسل کی صلاحیت ہے، ان کے یہاں زیادہ ولادتیں ہوئی ہیں، تو پھر اس بچی کے یہاں بھی ولادتیں زیادہ ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے نوجوانوں کو شادی کا مقصد سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے نوجوانوں کو شادی کا مقصد سمجھنے کی اللہ تبارک و تعالی ہمارے نوجوانوں کو شادی کا مقصد سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔